بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نقیض قضیہ دیگر باشد کے باوے در سلب و ایجاب و در کلیت و جزئیت و جہت مخالف باشد بحیثیت کے صدق ہر یک لذات ہی مستلزم کذب دیگر باشد و کذب ہر یک لذات ہی مستلزم صدق دیگر باشد۔ نقیض کی تعریف۔ نقیض وہ دوسرا قضیہ ہے جو سلب اور ایجاب میں، کلیت اور جزئیت میں اور جہت میں پہلے قضیے کے مخالف ہو، اس طریقے سے کہ ان میں سے ہر ایک کا صدق بعینہ ہی دوسرے کے کذب کو چاہے، ان میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہے، اور ان میں سے ہر ایک کا کذب بذات دوسرے کے صدق کو چاہے۔ یعنی نقیض ایک قضیے کی نقیض جو ہوتی ہے، نقیض کس کو کہتے ہیں کہ ایک قضیے کی نقیض وہ قضیہ ہوتی ہے کہ جو قضیہ پہلے والے قضیے کے مخالف ہو ایجاب میں بھی اور سلب میں بھی، یعنی پہلا والا اگر موجبہ ہو تو دوسرا والا سالبہ ہو، اور اگر پہلا والا سالبہ ہو تو دوسرا والا موجبہ ہو، تو ایجاب اور سلب میں مختلف ہوگا اور کلیت اور جزئیت میں بھی مختلف ہوگا۔ یعنی پہلا والا اگر کلیہ ہے تو اس کی نقیض جو ہوگی وہ جزیہ ہوگی، اور اگر پہلا والا جزیہ ہے تو اس کی نقیض جو ہوگی وہ کلیہ ہوگی، اور جہت میں بھی مخالفت ہوگی۔ یعنی جو جہتیں ابھی بیان کی گئی پیچھے، ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ وغیرہ جو ہیں، تو ان میں بھی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس مخالفت کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت لمبی بات ہے جس کو آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر بھی اختلاف ہوتی ہے۔ تو نقیض اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے قضیہ کے مخالف ہونا کسی دوسرے قضیے کا صدق ایجاب اور سلب میں، کلیت اور جزئیت میں اور جہت میں، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کا صدق بذات دوسرے کا کذب کو چاہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ صادق آ رہا ہے تو دوسرا والا کاذب آئے گا، اور دوسرا والا اگر صادق آ رہا ہے تو وہ کاذب آئے گا پہلا والا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ اگر میں صادق آ رہا ہوں تو وہ کاذب ہے، اور اگر وہ کاذب ہے تو میں صادق ہوں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر ایک کا صادق ہونا یہ دوسرے کے کاذب ہونے کو چاہے گا۔ ان میں سے ایک اگر صادق ہے تو دوسرے کا کاذب ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نقیض، کہ دو قضیوں کا اس حیثیت سے ہونا کہ ان میں سے دو قضیوں کا اس حیثیت سے ہونا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مخالف ہو، ایجاب سلب میں، کلیت جزئیت میں اور جہت میں، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہے۔ پہلے کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہے، دوسرے کا صدق پہلے کے کذب کو چاہے، پہلے کا کذب دوسرے کے صدق کو چاہے، دوسرے کا صدق دوسرے کا کذب پہلے کے صدق کو چاہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں نقیض۔ پس نقیض موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ باشد، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی۔ کوئی ایک موجبہ کلیہ قضیہ ہوگا تو اس کی نقیض جو بنے گی وہ سالبہ جزیہ بنے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایجاب اور سلب میں اختلاف ہونا چاہیے، تو پہلا والا اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، موجبہ کلیہ ہے تو اس کی بنے گی سالبہ۔ اب پہلا والا کلیہ ہے تو دوسرا والا جزیہ بنے گی، کیونکہ کلیت اور جزئیت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے، اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا موجبہ کلیہ ہے تو ایجاب کا مخالف سلب ہے اور کلیت کا مخالف جزئیت ہے، تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی۔ وہ نقیض سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ باشد، اور سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ ہوگی، کیونکہ سالبہ کا مخالف موجبہ ہے اور کلیہ کا مخالف جزیہ ہے، اور جزیہ کا مخالف کلیہ ہے، تو سالبہ جزیہ کا مخالف جو ہوگا یعنی کہ نقیض جو ہوگا اس کا وہ ہوگا موجبہ کلیہ۔ اور جہاں بھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک قضیہ دوسرے کی نقیض ہوگی تو ان نقیضوں میں سے صرف ایک ہی صادق آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نقیضوں میں سے ان دونوں میں سے ایک ہی قضیہ صرف صادق آئے گا، دوسرا صادق نہیں آئے گا۔ اگر پہلا صادق آ رہا ہے تو دوسرا صادق نہیں آئے گا، اگر دوسرا صادق آ رہا ہے تو پہلا صادق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟
یہ بات ہو گئی نقیض کی. فصل قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ باشد اگر اتصال یا سلب اتصال ضروری باشد. اب یہاں سے قضیہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ ان کی تقسیم کریں گے. تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، اتصالیہ اور لزومیہ اور اتفاقیہ. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے درمیان لزوم ہوگا اور یا تو پھر دونوں کا اتفاقاً دونوں ایسا ہوتے ہوں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف جو ہوں گے وہ اتفاقاً ہوں گے. دیکھیں تعریف، قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا اگر اتصال یا سلب اتصال ضروری ہوگا. یعنی قضیے کے جو قضیہ شرطیہ متصلہ کے جو دو جز ہوتے ہیں کہ اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو اس کے اندر جو اگر آفتاب نکلا ہوگا یہ ایک جز ہے اور تو دن موجود ہوگا یہ دوسرا جز ہے. تو ان دونوں جزوں کے درمیان جو اتصال ہوگا یعنی دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا جو ہے یہ اگر ضروری ہے، یعنی ایسا ضروری ہے کہ جب بھی پائے جائیں گے تو دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے. اور سلب اتصال یعنی اس کا مخالف ہو جائے، یعنی نہ پایا جانا ہے نا، یعنی دونوں کا ختم ہونا. تو جب بھی وہ دونوں ختم ہوں گے تو ایک ساتھ دونوں ختم ہوں گے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اتصال یا سلب اتصال اگر ضروری ہوگا، یعنی جب بھی ان میں سے ایک پایا جائے گا تو دوسرے کا پایا جانا ضروری ہے، اور جب بھی ان میں سے ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرے کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی دوسرے کا نہ پایا جانا ضروری ہوگا. تو ایسی صورت میں اس قضیہ شرطیہ متصلہ کو لزومیہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی، چنانکہ گزشت جیسا کہ گزرا. ٹھیک ہے، یعنی قضیہ شرطیہ متصلہ کے دونوں جزوں میں اتصال ایسا ہو، ان کے درمیان اتصال یعنی کہ میل جول ایسی ہو کہ اگر ان میں سے ایک پایا جائے تو دوسرا بھی پایا جائے، اور اگر ان میں سے ایک نہ پایا جائے تو دوسرا بھی نہ پایا جائے، ایسا ضروری ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ. ٹھیک ہے، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا جیسا کہ گزرا. وہ اتفاقیہ باشد اگر اتصال یا سلب یا سلب وے ضروری نہ باشد. اور قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہوگا اگر اتصال یا سلب اتصال، اس کا سلب یعنی اتصال کا سلب اتصال ضروری نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے ایک کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کو لازم نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک پایا جا رہا ہے تو دوسرے کا بھی پایا جانا ضروری ہو، اور یا پھر ان میں سے ایک نہ پایا جائے تو دوسرے کا نہ پایا جانا ضروری ہو. ایسا اگر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے، اس قضیہ شرطیہ متصلہ کو اتفاقیہ کہیں گے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا پھر بھی اتفاقاً ایسا پا لیا گیا، تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں. چنانکہ اگر انسان ناطق است حمار ناحق است، جیسا کہ اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے. تو انسان کا ناطق ہونا اور حمار کا ناحق ہونا ان دونوں کے درمیان میں کوئی اتصال نہیں ہے، بس یہ ایک اتفاق ہے کہ انسان ناطق ہے اور حمار ناحق ہے. ایک اتفاق ہے ان دونوں کے درمیان میں. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ناطق نہ ہو تو حمار ناحق بھی نہ ہو، اگر انسان ناطق ہے تو حمار کا ناحق ہونا ضروری ہے، ایسا ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اتفاقاً ایسا پا لیا جاتا ہے کہ انسان ناطق ہوتا ہے اور حمار ناحق ہوتا ہے. تو یہ تھی قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں. وہ قضیہ منفصلہ یا حقیقیہ باشد اگر انفصال در وجود و عدم باشد. اور قضیہ شرطیہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہوگا اگر انفصال وجود اور عدم دونوں میں ہو. قضیہ شرطیہ منفصلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے دو قضیوں کے درمیان میں اختلاف ہو، ان میں سے ایک پایا جائے تو دوسرا نہ پایا جائے، دوسرا پایا جائے تو پہلا نہ پایا جائے، ایسا ہوتا ہے جس کے اندر. ٹھیک ہے، تو انفصال اس کے اندر وجود اور عدم دونوں میں ہو، یعنی جب ان میں سے ایک پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا، اور جب ان میں سے ایک نہ پایا جائے گا تو دوسرا پایا جائے گا. اگر ایسا ہو یعنی وجود میں بھی اختلاف ہو، یعنی ایک پایا جائے تو دوسرا نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اور عدم میں بھی اختلاف ہو کہ ایک نہ پایا جائے تو دوسرا پایا جائے، کیونکہ اگر ایک نہ پایا گیا اور دوسرا بھی نہ پایا گیا تو وہاں عدم میں اتفاق ہو جائے گا، اختلاف نہیں ہوگا وہاں پر.
ٹھیک ہے. تو وجود میں اتفاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ پا لیے جائے, اور عدم میں اختلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہ پایا جائے. اتفاق کا مطلب ہے. اور وجود میں اختلاف کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے, اور عدم میں اختلاف کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک نہ پایا جائے اور دوسرا پایا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہو کہ ان میں سے ایک کا پایا جانا یہ دوسرے کے نہ پائے جانے کو لازم ہو, اور ان میں سے ایک کا نہ پایا جانا یہ دوسرے کے پائے جانے کو لازم ہو, تو اس صورت میں اس قضیے کو انفصالیہ حقیقیہ کہیں گے. قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہیں گے. چو ای عدد یا زوج باشد یا فرد, جیسے کہ یہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گنتی آپ لے لیں, مثلا 2 لے لیں, تو 2 کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو وہ یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا, دونوں نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی زوج کا معنی ہے جوڑا اور فرد کا معنی ہے تنہا بے جوڑ. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی گنتی جوڑا بھی ہو اور وہی گنتی جو ہے جوڑ بھی ہو اور وہی بے جوڑ بھی ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جوڑ بھی نہ ہو اور بے جوڑ بھی نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی کو انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ساتھ نہ پائے جائیں نہ دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہاں گنتی کے اندر آپ دیکھیں گے تو نہ تو دونوں ایک ساتھ زوج اور فرد, نہ دونوں ایک ساتھ اس پر صادق آئیں گے نہ دونوں ایک ساتھ اس سے ختم ہو جائیں گے. ان میں سے ایک ہی اس پر صادق آئے گا اور دوسرا نہ صادق نہیں آئے گا. تو اس کو کہیں گے انفصالیہ یعنی منفصلہ حقیقیہ. ٹھیک ہے. یعنی ہر دو مجتمع نہ شوند و مرتفع نہ شوند, یعنی دونوں کے دونوں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں کے دونوں رفع ہو سکتے ہیں, یعنی دونوں کے دونوں ختم بھی نہیں ہو سکتے. یا مانعات الجمع باشد, یا پھر مانعات الجمع ہوگا, یعنی قضیہ شرطیہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہوگا یا مانعات الجمع ہوگا. مانعات الجمع اگر انفصال در وجود باشد چنا کے گوئی ای چیز یا شجر باشد یا حجر, اگر انفصال وجود کے اندر ہو یعنی دشمنی وجود کے اندر ہو کہ ان میں سے ایک پایا جائے تو دوسرا نہ پایا جائے, اگر ایسا ہو. ٹھیک ہے. یعنی انفصال جو ہو صرف وجود کے اندر ہو عدم کے اندر نہ ہو, یعنی صرف ایسا ہو کہ اگر ان میں سے ایک پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا. ایسا ضروری نہ ہو کہ ان میں سے اگر ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرے کا پایا جانا ضروری ہو, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مثال دیکھیں, ای چیز یا شجر باشد یا حجر, جیسے کہ یہ چیز یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی. تو آپ کسی بھی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں, مثلا اس کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں کہ یہ کتاب یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی, تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب شجر ہو جائے یا پھر حجر ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے, شجر اور حجر دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کے انفصال کے جو دونوں جز ہوں گے وہ دونوں ایک ساتھ جمع تو نہیں ہوں گے, لیکن دونوں کا ایک ساتھ ختم ہو جانا یہ ممکن ہوگا. دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا, لیکن دونوں کا ایک ساتھ ختم ہو جانا یہ ممکن ہوگا. جیسے کہ مثال آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چیز یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی, تو وہ چیز ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شجر ہو, تو اگر شجر ہوگی تو اس کا حجر ہونا ممکن نہیں ہوگا, اور اگر حجر ہوگی تو اس کا شجر ہونا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شجر نہ ہو تو حجر بھی نہ ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. یعنی ہر دو مجتمع نہ شود لیکن ارتفاع شاید, یعنی دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے, یعنی دونوں چیزیں نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے. ویا مانعات الخلو, یا پھر مانعات الخلو ہوگا, قضیہ شرطیہ منفصلہ یا حقیقیہ ہوگا, یا مانعات الجمع ہوگا, یا پھر مانعات الخلو ہوگا. اگر انفصال عدم میں ہو, انفصال اگر عدم میں ہو تو اس وقت قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعات الخلو ہوگا. جیسے کہ آپ کہیں کہ زید یا تو دریا میں ہے یا نہ ڈوبے, یعنی مانعات الخلو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ارتفاع نہیں ہو سکتا ہے, دونوں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتے لیکن دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. مثال دیکھیں, جیسے آپ کہیں کہ زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہ ڈوبے گا, تو آپ دیکھیں کہ زید دریا میں ہوگا, زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہ ڈوبے گا. اس کے دو جز ہیں, ایک دریا میں ہونا اور دوسرا ہے نہ ڈوبنا. تو دریا میں ہونا اس کا مخالف ہوگا دریا میں نہ ہونا. ٹھیک ہے.
دریا میں نہ ہونا اس کا ارتفاع، دریا میں ہونے کا ارتفاع کیا ہوگا؟ دریا میں نہ ہونا. اور غرق نہ ہونا اس کا ارتفاع ہوگا غرق ہو جانا، ہے نا. غرق نہ ہونے کا ارتفاع غرق ہو جانا ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو انہوں نے کہا کہ دونوں کا ارتفاع نہیں ہو سکتا ہے ایک ساتھ، لیکن دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ زید دریا میں ہو اور نہ ڈوبے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو انہوں نے کہا کہ مانعۃ الخلو، دونوں کا ختم ہونا ممکن نہ ہو. زید کا دریا میں ہونا، اس کا ختم ہونا کیا ہوگا؟ زید کا دریا میں نہ ہونا اور غرق نہ ہونا، اس کا یہ ختم ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جانا. ٹھیک ہے، تو دریا میں نہ ہونا اور غرق ہو جانا یہ دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آئیں گے. یعنی ہر دو مرتفع نشوند لیکن اجتماع شاید، لیکن یعنی دونوں کے دونوں رفع نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یعنی زید دریا میں ہو اور نہ ڈوبے، ایسا ہو سکتا ہے. فصل تناقض و عکس در شرطیات بر قیاس حملیات معلوم شود. شرطیات کے اندر تناقض اور عکس حملیات پر قیاس کرتے ہوئے معلوم ہو جائے گا. یعنی شرطیہ کے اندر پیچھے جو انہوں نے بیان کیا تھا عکس اور تناقض، یہ دونوں چیزیں بتائی تھی، تو وہاں پر انہوں نے صرف حملیہ کے بارے میں بتایا تھا اور مثال بھی حملیہ کی ہی دی تھی. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عکس اور تناقض شرطیات کے اندر حملیات پر قیاس کر کے معلوم ہو جائے گا. یعنی آپ انہی پر قیاس کریں گے، حملیات پر قیاس کریں گے، جس طرح ان کے اندر ہوتا تھا ویسا ہی ان کے اندر بھی ہو جائے گا. اور اس کی بحث تھوڑی طویل ہے، اسی وجہ سے اس کی بحث یہاں پر نہیں کی گئی ہے. آگے کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان میں آپ کو بات اچھے سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گی باتیں.